اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بچوں کی اموات کے معاملے میں بول نیوز آگ لگنے کی وجوہات تک پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق نرسری میں آگ ایک انکیوبیٹر میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے اور ایک انکیوبیٹر میں بھڑکنے والی آگ نے ہال میں موجود دیگر تمام انکیوبیٹرز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے، اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہال میں موجود تمام انکیوبیٹر کے گیس سلنڈر ایک دوسرے سے لنک تھے۔ جو تمام انکیوبیٹر ہیں ان کے گیس سلنڈر ایک دوسرے سے لنک بتائے جاتے ہیں، جس کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی۔ حیران کن طور پر جس انکیوبیٹر میں آگ لگی اس میں موجود بچی زندہ بچ گئی، جبکہ دیگر انکیوبیٹر میں موجود نومولود نہ بچ سکے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عمر حیات خان سے جانتے ہیں۔ عمر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ جو پیمز ہسپتال میں آج صبح تقریباً 6 اور 7 بجے کے درمیان یہ جو آگ لگی ہے، اس آگ کی وجہ سے جو ہے وہ یقینی طور پر جو 14 اموات ہوئی ہیں اس کی وجوہات تک جو ہے رسائی حاصل کر لی گئی ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں ان معلومات کے مطابق آگ جو ہے وہ ایک انکیوبیٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، اور آگ جو ہے اس میں ایک انکیوبیٹر میں آگ لگنے کی وجہ سے جو ہال میں موجود تمام انکیوبیٹر تک یہ آگ پہنچ گئی، اور ہال میں موجود تمام انکیوبیٹرز کے گیس سلنڈر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لنک تھے، اور پھٹنے والے انکیوبیٹر میں موجود جو بچی تھی، جو ایک زندہ بچ جانے والی جو بچی تھی، وہ اس کے انکیوبیٹر میں یہ آگ لگی تھی۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو فرانزک ٹیمیں ہیں وہ جائزہ لے رہی ہیں، جو چلڈرن نرسری ہے اس کا، اور فرانزک ٹیم جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹ تیار کرے گی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ طلب کی ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ تمام ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور جو فرانزک ٹیمیں ہیں وہ اس وقت عمر آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو آفیشل جو ورژن آیا ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بچوں کی حوالگی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ از دیٹ ٹرو؟ کیونکہ پیرنٹس تو اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو اس وقت جو مارچری کے باہر ایمبولینسز وہاں پہ موجود تھیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لکڑی کے تابوتوں میں ڈال کے ان والدین کو دی گئی ہیں۔ اور جو میری تو ایک جو والد ہیں ان سے بات ہوئی جن کی 2 جڑواں بچیاں جو ہیں وہ اس حادثے میں جلس کر جاں بحق ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا 2 بجے کے بعد جو ہے وہ ہم جنازہ کریں گے، لیکن جو ہم وہاں جائیں گے اور پھر جنازے کے بعد، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں دی۔ لیکن بعض یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ والدین کو جب ڈیڈ باڈیز دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے جو ہے وہ نہیں ہیں، تو اس پر انہوں نے تھوڑا سا وہ احتجاج کیا۔ اور پھر جو اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے تو ہاسپٹل کے اندر ہمیں کسی قسم کی ایسی بدمزگی یا پیرنٹس کی جانب سے کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ جو ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، عمر اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے یہ رونما ہوا ہے۔ پیمز ہاسپٹل جہاں پر تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 6:45 کے قریب یہ افسوسناک حادثہ رونما ہوا ہے، آگ لگتی ہے، اور جو پہلے آگ لگنے کی وجہ سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ کمپریسر پھٹا ہے AC کا، لیکن ان ساری باتوں کی تردید ہو چکی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انکیوبیٹر میں شارٹ سرکٹ ہوا جس کی وجہ سے آگ لگی، اور یہ سارے انکیوبیٹرز انٹر لنک تھے، جس کی بنا پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے انکیوبیٹر میں آگ لگی، اور یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 14 نومولود اس میں جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے والدین کی جانب سے کہ ان کو ابھی تک ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئی ہیں، لیکن جو وہاں پر انتظامیہ ہے ان کا یہ موقف ہے، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ہائی آفیشلز، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔